السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے ایران کے اہم دورے کی، جو صرف ایک ڈپلومیٹک وزٹ نہیں بلکہ ایک اسٹرانگ ڈیفنس میسج بھی تھا۔ اس مشن کو آپریشن سایہ سالار کا نام دیا گیا، جہاں ہر اسٹیپ پر ہائی لیول پلاننگ اور ان یوزول سیکیورٹی اپروچ نظر آئی۔ عام طور پر جب کسی ملک کے ٹاپ لیڈرز یا ملٹری چیف دوسرے ملک کا دورہ کرتے ہیں تو ان کی پوری سیکیورٹی ہوسٹ کنٹری خود ہینڈل کرتی ہے، لیکن اس دفعہ جو اپروچ اڈاپٹ کی گئی وہ بالکل مختلف تھی، جہاں پاکستان نے اپنی سیکیورٹی خود مینیج کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہیں سے اس پورے ایونٹ کی اسٹریٹجک امپورٹنس شروع ہوتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جیسے ہی آرمی چیف کا ایئر کرافٹ ایرانین ایئر اسپیس میں انٹر ہوا، اسے پاکستان ایئر فورس کے ایڈوانس فائٹر جیٹس، خاص طور پر JF-17 تھنڈر بلاک 3 نے ایسکورٹ کیا۔ یہ ایسکورٹ صرف ایک فارمل جیسچر نہیں تھا، بلکہ ایک ایکٹیو اور کنٹینیوس پروٹیکٹیو شیلڈ تھی جو ایئر کرافٹ کے ساتھ موو کر رہی تھی اور ہر پاسبل ایریل تھریٹ کو مانیٹر کر رہی تھی۔ اس ایسکورٹ کے پیچھے جو سسٹم کام کر رہا تھا وہ ماڈرن ایئر وارفیئر کا ایک ایڈوانس ماڈل تھا۔ اس میں ریڈار کوریج، کمیونیکیشن کنٹرول اور ریئل ٹائم سرویلنس شامل تھی، جہاں ہر سیکنڈ کا ڈیٹا اینالائز ہو رہا تھا۔ مطلب یہ کہ ایئر کرافٹ صرف فلائی نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک ڈیجیٹل سیکیورٹی ببل کے اندر موو کر رہا تھا، جہاں کسی بھی انون ایکٹیویٹی کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس تھی۔ اس دوران ایرانی حکام کی جانب سے بھی مختلف موقف سامنے آئے۔ ایک ایرانی جنرل نے واضح طور پر یہ دعویٰ کیا کہ ان کی فضائیہ کسی بھی ملک کے طیارے کو فل پروف سیکیورٹی دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، اور آرمی چیف کے طیارے کی حفاظت کی تمام ذمہ داری وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن جب اس بیان کو زمینی حقائق اور دفاعی تجزیہ کاروں کی رائے کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تو تصویر کچھ مختلف ہی نظر آتی ہے۔ یہیں سے اصل سوال اٹھا کہ پاکستان نے یہ اسٹیپ کیوں لیا۔ اس کا جواب ایران کی کرنٹ ایئر کیپیبلٹی میں ملتا ہے، جہاں زیادہ تر انحصار پرانے پلیٹ فارمز پر ہے، خاص طور پر F-14 ٹام کیٹ جیسے ایئر کرافٹ جو اصل میں کولڈ وار ایرا کے ہیں۔ یہ ایئر کرافٹ اپنی جگہ پاورفل تو ہیں، لیکن آج کے ماڈرن الیکٹرک وارفیئر اور اسٹیلتھ انوائرمنٹ کے لیے فلی آپٹیمائزڈ نہیں ہیں۔ آج کا وارفیئر الیکٹرونک ڈومین میں شفٹ ہو چکا ہے، جہاں ایسا ریڈارز، BVR میزائلز اور جیمنگ سسٹمز ڈسیسو رول پلے کرتے ہیں۔ اس فیلڈ میں پاکستان ایئر فورس نے کلیئر ایج دکھائی اور ایک ایڈوانس پروٹیکشن انوائرمنٹ کریٹ کیا۔ ایک ایسی پروٹیکٹیو شیلڈ بنائی گئی جہاں آرمی چیف کا ایئر کرافٹ ہر وقت سیکیور رہا۔ یہ ایک موونگ فورٹریس جیسا سسٹم تھا جو کسی بھی تھریٹ کو اپروچ کرنے سے پہلے ہی اسے نیوٹرلائز کر سکتا تھا۔ اس ڈیسیجن کے پیچھے ایران کی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن بھی ایک اسٹرانگ فیکٹر تھی۔ پچھلے عرصے میں کچھ ایسے انسیڈنٹ سامنے آئے جہاں سینسیٹیو لوکیشنز اور امپورٹنٹ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس سے یہ امپریشن ملا کہ ان کا انٹرنل سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کچھ چیلنجز فیس کر رہا ہے۔ ایسے انوائرمنٹ میں کسی بھی ہائی پروفائل پرسنالٹی کی سیکیورٹی اور بھی زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہے، جہاں چھوٹی سی لیبز بھی بڑا رسک بن سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان نے زیرو رسک اپروچ اڈاپٹ کی، جہاں ہر چیز اپنے ہی کنٹرول میں رکھی گئی، چاہے وہ ایئر اسپیس مانیٹرنگ ہو، کمیونیکیشن سسٹمز ہوں یا پھر الیکٹرانک پروٹیکشن۔ بیسکلی آپریشن سایہ سالار کے ذریعے اصل میں یہ میسج دیا گیا کہ پاکستان اپنی ٹاپ لیڈرشپ کی سیکیورٹی کے لیے کسی بھی لیول تک جا سکتا ہے اور بارڈر کے باہر بھی اپنی ڈیفینسو ریچ مینٹین کر سکتا ہے۔ آخر میں یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ٹرسٹ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن ڈیفنس اور سیکیورٹی کے معاملے میں سیلف ریلائنس سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ پاکستان نے تہران میں اپنی سیکیورٹی خود ہینڈل کر کے یہ پروف کیا کہ اس کی ملٹری کیپیبلٹی صرف اپنے بارڈرز تک محدود نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے تک ایفیکٹو ہے، اور یہ اپروچ فیوچر آپریشنز کے لیے بھی ایک اسٹرانگ ماڈل بن سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔